السلام علیکم، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن شہر کراچی میں اگر کم بارش بھی ہو تو زیادہ پانی آتا ہے، اور وہ پانی بارش کا کم اور گٹروں کا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہر جل تھل ہو جاتا ہے۔ اور شہر میں اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بسیں اور رکشے چلنے چاہیے، وہاں پر اس وقت بوٹس چلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں، ٹیوب چلتی ہوئی نظر آئیں۔ تو کیا شہر کراچی کے لوگوں کو گرین بس چاہیے یا کشتیاں چاہیے یا گرین بوٹس چاہیے؟ کیونکہ اس وقت اگر ناگن چورنگی اور اس کے اطراف کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے، پاور ہاؤس کا جائزہ لیا جائے، تو وہاں پر اس وقت پانی کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹریفک بری طرح جام رہا اور گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا۔ اس وقت شہر میں مختلف مقامات پر گڑھوں میں جہاں پر پانی جمع ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اس وجہ سے وہاں پر بھی مختلف حادثات رونما ہوئے، جن میں جمشید روڈ، جہانگیر روڈ اور 4K چورنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ اس وقت شہر کراچی میں ہونے والی تھوڑی دیر کی بارش جس نے شہر کو جل تھل کیا، خاص طور پہ یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل اور ساتھ ہی ساتھ راشد منہاز روڈ، جہاں پر سے گزرنے والوں کو کئی گھنٹوں میں وہاں سے اپنا سفر طے کر کے اپنی منزلوں پر پہنچے۔ اس کی وجہ نہ صرف وہاں پر موجود ٹوٹ پھوٹ سڑکوں کی تھی، بلکہ پانی کا موجود ہونا، اور پانی بھی باقاعدہ ٹھاٹے مارتے ہوئے گزر رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں بند ہو رہی تھیں، اسکوٹریں بند ہو رہی تھیں اور وہ سائیڈ میں کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ دوہری اذیت کا شکار نظر آئے۔ ایسے میں شہر کراچی والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا نالوں کی صفائی، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نالوں کی صفائی کر دی گئی ہے، گٹروں کو صاف کر دیا گیا ہے، اب پانی نہیں کھڑا ہوگا اور شہر کراچی کے لوگ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے؟ اور اگر یہی بات جب کہی جاتی ہے سندھ حکومت کو، تو سندھ حکومت کا یہ بھی موقف سامنے آتا ہے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نالے صاف کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، جاپان ہو، بھارت ہو، بڑے بڑے ملکوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پر بھی اگر اتنی ہی بارش ہوتی ہے تو پانی اسی طرح سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جناب بارشیں جب ہوتی ہیں وہاں پر تو وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ پانی آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خاص طور پہ جو ہے وہ کراچی کے لوگ اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس بارش کو جو برستی ہے ابر رحمت سمجھیں، باعث زحمت نہ بن سکے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ نعیم قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے نعیم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ جو بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہیں، ان کو سندھ حکومت نے لگایا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب کراچی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اجل جائے گا، لیکن جل تھل نظر آیا۔ کیا کہیں گے جناب؟ بہت شکریہ جناب وقار صاحب۔ دیکھیے، مرتضی وہاب صاحب کے بیان یا حکومتی کسی اور رکن کے بیان کی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ لگے بندھے بیانات ہیں جو ہم ایک طویل عرصے سے، پچھلے 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ جس وقت وسیم اختر صاحب میئر تھے اس وقت ان کو اختیارات نہیں دیے، ان کے پیسوں کا مسئلہ تھا، اور یہی حکومت تھی جو ان پہ تنقید کرتی رہی۔ اور جب انہوں نے ایک سیاسی شخصیت مرتضی وہاب، جس کو پوری حکومت کی آشیرواد حاصل ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی بلاول بھٹو صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس کے باوجود جو ہے پچھلے 2 ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے، اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور آج اس کارکردگی، جو بھی ان کی کارکردگی ہے وہ آج سامنے آ گئی، آپ نے دیکھ لیا۔ بالکل بہت مختصر وقت کے لیے بارش ہوئی، اور پورے کراچی میں ابھی بارش ہوئی بھی نہیں ہے، یہ بہت مخصوص علاقوں میں ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود جو شہر کی حال ہے، جو آپ نے نقشہ پیش کیا ہے، اس سے برا تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم نہیں تھا جو کچھ بھی آپ نے پیش۔ اچھا، لیکن عام طور پہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، مرتضی وہاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن وزیر بلدیات جو ہیں ان کے حوالے سے بات عام طور پہ نہیں سامنے آ رہی ہوتی، کیونکہ ان کا بھی ایک رول ہے، وزیر بلدیات ہیں، ان کو بھی ایکٹیو نظر آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت سندھ حکومت نظر نہیں آئی۔ خاص طور پہ اگر ناگن چورنگی اس کے اطراف کی بات کریں جہاں پہ جل تھل ایک ہوا تھا، تو وہاں پر تو لوگوں کو بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت جگہوں پہ جل تھل جو ہے وہ آپ صرف ناگن چورنگی نہیں، یونیورسٹی روڈ کو آپ دیکھتے ہیں، یونیورسٹی روڈ کا بھی یہی حال ہے، ایم اے جنرل روڈ کا بھی یہی حال ہے، کراچی کے بڑے حصوں کا یہی حال ہے جی، پورے کراچی کا یہی حال ہے۔ اور
یہ نالوں کی بحث، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اب پرانی ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو اب خود اٹھنا پڑے گا، خود کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ کل کی ہیئرنگ میں چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ بھی سندھ حکومت کے سامنے کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ جی میں وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتا۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ تو بڑے سخت ریمارکس بھی پاس کیے انہوں نے۔ اچھا لیکن اگر دیکھا جائے جو ریمارکس ہے کہ شہر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ سیوریج کے نظام کے بارے میں بات ہوئی، ٹوٹے ہوئے تاروں کے بارے میں بات کی، گندگی کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آتے ہیں تو درد سر لگتا ہے کہ کراچی شہر جو ہے، تو کیا ایسے میں یہ جو ریمارکس ہیں اس کو ڈائریکشن سمجھتے ہوئے سندھ حکومت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ اچھا جس چیز پہ فوکس کیا ہے اس کے اوپر کم از کم کام کیا جائے؟ نہیں جی، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ مسئلے کو حل کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ بات چیف جسٹس صاحب نے پہلی مرتبہ نہیں کہی ہے، اس سے پہلے جب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بھی نیسلا ٹاور کے حوالے سے یہی ساری گفت و شنید ہوئی تھی، یہی ساری باتیں ہوئی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی نیت نہیں ہے، حکومت صرف وفاق سے، سندھ حکومت سے وفاق سے پیسے وصول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے مزید جو تھوڑا بہت شارٹ فال رہ گیا ہے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو وصول کر چکے ہیں اس کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اور کسی وزارت میں بھی یہی نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا آپ کے سامنے ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل آ جاتا ہے، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کراچی کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے، کراچی میں اگر کوئی دلچسپی لے، ہمیں بڑی امید تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا جی کراچی کے بیٹے ہیں مرتضی وہاب صاحب، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی نمایاں کام کریں۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں پچھلے 2 میئرز کی پہلے مہینے کی کارکردگی کا کمپریزن تک دیا تھا، بتایا تھا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے اور ان کی کیا رہی ہے۔ تو سندھ حکومت کو بہرحال یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے کراچی پہ رحم کریں، کراچی والوں پہ رحم کریں، اور تھوڑا سا جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں سنجیدگی اختیار۔ اچھا لیکن اس میں نعیم صاحب ایک چیز یہ بھی تو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم زیادہ تر مرتضی وہاب کو ہی فوکس کر رہے ہیں، جیسا بھی میں کہہ بھی رہا تھا آپ سے پہلے کہ ہم صرف بیرسٹر مرتضی وہاب کو ہی فوکس کر رہے ہیں، ہم پوری کابینہ کو کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ سندھ کا اجلاس بھی ہوا تھا کابینہ کا، اس میں آج یہ بھی بات کی گئی کہ ہم شہر کراچی کے لیے بسز لے کر آئیں گے اور جدید بسز ہوں گی، اور لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جس وقت میں نے یہ خبر پڑھی کہ بسز آنے والی ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا وہ چلیں گی کہاں پر، کیونکہ کراچی میں تو ٹینکرز ڈمپرز ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے میں اسکوٹر والوں کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، بسز کہاں چلیں گی؟ ان کو یہاں ووٹ بھی ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہاں ووٹ نہ ملتے ہوں، ان کے یہاں نمائندے بھی ہیں، کراچی میں ان کی نمائندگی ہے، لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سندھ حکومت کراچی کے بارے میں سنجیدگی اختیار کیوں نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جناب، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے تو شہر کراچی کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت شہر کراچی میں ہونے والی تھوڑی ہی دیر کی بارش نے جو جل تھل ایک کر دیا تھا اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، ان سے ہم یہی بات کر رہے تھے۔ نعیم یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہر کی ہم نے بات کر لی کہ پانی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا اس وقت کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، کیا ماسٹر پلان ہمارا کوئی نہیں بنا ہوا کہ کسی طریقے سے روڈز کے حوالے سے کوئی پلان ہوتا، سروس روڈ کے حوالے سے ہوتا، ہائی رائز بلڈنگز بننا شروع ہو چکی ان کے حوالے سے ہوتا، تو کیا کوئی پلان نہیں ہے؟ بغیر پلاننگ کے کراچی بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو یہ بات بہت عجیب سی ملے گی کہ واقعی اس وقت اوریجنل ماسٹر پلان جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی، اور یہ جو غیر قانونی عمارات کی تعمیر ہے یہ ایک بہت بڑا کراچی میں ایشو ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑا کرونک مسئلہ ہے جی کراچی کا۔ اس میں ایم کیو ایم پر بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سرپرستی کی ان چیزوں کی، اور سندھ حکومت جو ہے وہ اب خود ہول سول ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ پورے شہر میں آپ کو علم ہے کہ غیر قانونی تعمیرات ہو گئی ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، ان کی آشیرواد سے ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ جب حکومت وقت خود
غیر قانونی قبضوں کی سرپرستی کرے گی تو شہر کا وہی حال ہوگا جو کراچی کا حال ہو چکا ہے. بالکل صحیح. اچھا ہمیں جوائن کیا ہمایوں عثمان صاحب ہیں, پی ایس پی سے ان کا تعلق ہے. ہمایوں صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ فرمائیے گا کہ آج آپ نے شہر کراچی کی حالت دیکھی ہوگی, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں نارتھ کراچی اور اس کے اطراف کے علاقوں کی, تو وہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی, آپ نے سوال کیا ہے کراچی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ پھر یہ جو آپ کراچی کے حوالے سے جو قابض ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت, اگر اس نے کچھ سندھ میں دودھ کی نہریں بہا دی ہوں, لاڑکانہ میں, نواب شاہ میں, دادو میں, گھوٹکی میں, تو میں تو تصور کر سکتا ہوں کہ کراچی میں پھر بھی وہ دودھ کی نہریں بہائے گی. تو آپ کے سامنے پوری سندھ کی حالت اٹھا کر دیکھ لیں تو اس نے موہنجو دڑو بنا دیا ہے پورے سندھ کو. اور یہ جو پھر انہوں نے 3 میں نہ 13 میں مرتضیٰ وہاب کو لا کر زبردستی بٹھا دیا ہے, ایڈمنسٹریٹر تو کوئی قانون ہی نہیں ہے نا پاکستان کے آئین کے اندر. کل اسی طرح پھر وزیر اعظم کی کیا ضرورت ہے بھائی, کوئی تیسری طاقت اٹھ کر آئے گی کسی کو بھی لا کر بٹھا دے گی. وزیر اعلیٰ کی کیا ضرورت ہے, کوئی تیسری طاقت اٹھ کے آئے گی کسی کو بھی بٹھا دے گی. پھر ان کی ماں مر جاتی ہے, ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, ان کی سیاست جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ مذاق تو خود لگایا ہوا ہے. اس وقت جس طرح پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کو بشمول کراچی کو برباد کیا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور میں تو ملک چلانے والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کے لیے جو کمپرومائز کیا گیا ہے, ان کی فائلیں کلوز کی گئی ہیں, ان کی نیب کی جو فائلوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تپی رکھ کر, وہ وزیر اعلیٰ جو سندھ کا اس وقت وزیر اعلیٰ 6 مہینے پہلے نیب اس کا گرفتاری کا وارنٹ نکالتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی آپس میں ملے ہوئے کیا؟ یہ پی ڈی ایم سے نکلی, کس کے کہنے پہ نکلی ہے پیپلز پارٹی؟ اچھا, یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا کیا لگتا ہے بھائی, دیکھیں عوام سمجھدار ہو گئی ہے, سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے, ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے. ہم بیٹھ کر یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر لوگوں سے جھوٹ بولیں گے تو لوگ اتنے بیوقوف تو ہے نہیں کہ آپ کے سامنے جو پی ڈی ایم سے نکلنے کا اس کو تحفہ ملا ہے. تحفہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے فیڈرل میں. کل یہ ریزائن کر دیتے نور لیگ کے ساتھ تو حکومت دھڑم تختہ ہو جاتی. اس وقت تو فیڈرل کی حکومت ہی نہیں بچتی تھی. یہ ساری دیکھیں پاکستان کے اندر, پاکستان کو اس فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے تاوان دے رہا ہے کراچی اس وقت, اور تاوان کی صورت میں کراچی کے مقدر میں بربادی بن گئی ہے. لاسانیت آپ دیکھیں, لاسانیت کی جو آگ سندھ کے اندر, پورے سندھ کے اندر بشمول کراچی میں پیپلز پارٹی نے بھڑکا دی ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ دیکھیں پیرامیڈیکل سٹافز کے ساتھ جو ہوا ہے, جو ڈاکٹرز کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا ہے. اس کراچی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں نا, کہ جس طرح ڈاکٹروں کے ساتھ تعصب میں لاسانیت پر سیاست کی جا رہی ہے اور ان کو تشدد کا ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان سے کہا جا رہا ہے تمہاری زبان کوئی اور ہے اور تمہارا کوئی اور ہی, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں میڈیا پہ. ہم کسی اور دیش میں تو نہیں رہتے, ہم کوئی غافل تو نہیں ہے. سوشل میڈیا یا کوئی یہ الیکٹرانک میڈیا ہم نہیں دیکھ رہے, پرنٹ میڈیا ہم نہیں دیکھ رہے, سب چیزیں سامنے آیا ہو چکی ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی ناقص کارکردگی, ان کے جو اپنے حلقے ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. کیماڑی میں چلے جائیں آپ اس وقت, کیماڑی میں خدا کی قسم 55,000 روپے کا انہوں نے 55 کروڑ روپے کا آرو پلانٹ لگایا تھا, جس کا 2 سال پہلے افتتاح ہوا تھا. آپ جا کر دیکھیں اس آرو پلانٹ کی جگہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کرپشن کے باہر لگا ہوا ہے. 5,000 روپے کی بینچ 28,000 روپے میں 29,000 روپے میں خریدی جا رہی ہے. سعید غنی صاحب سے سوال ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اس وقت جی میرے پاس چارج نہیں تھا, وزیر اعلیٰ کے پاس چارج تھا. تو کیسا گھٹیا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے پورے پاکستان کے ساتھ انہوں نے. ان لوگوں سے آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ دودھ کی نہریں اور کوئی یہ ٹھیک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں نہیں لکھی ہے چاہیے. انہوں نے تو مال بنانا سیکھا ہے, تہخانوں سے مال نکلتا ہے, لانچوں سے مال نکلتا ہے, بیسمنٹوں سے مال نکلتا ہے. آپ کے سامنے ساری رپورٹیں موجود ہیں. وہ فائلیں کیوں بند ہو جاتی ہیں کھلنے کے بعد؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. صاحب یہ فرمائیے گا, اس طرح تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی نقصان ہوگا اگر کراچی میں کام نہیں ہوگا, کیونکہ اب پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے کراچی سے. پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے یا پی ٹی آئی خواب خرگوش میں سوئی ہوئی تھی اور ان کے امیدواروں کو راتوں کو جگائے گا, یہ لمبی بحث ہو جائے گی. کہا گیا 2 دن بعد 3 دن بعد کراچی کا رزلٹ آیا, فارم 45 ایشو ہوا ہے. یہ تو مینی وٹنس ہے, مجھ طرف تو جاتے ہی نہیں نا, جو ہوا ہے ہو گیا, ماضی کا حصہ بن گیا. لیکن فیوچر کے لیے تو بہتر کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ کراچی کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک جو اس وقت کر رہی ہے سندھ حکومت خاص طور پر, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی اس میں حصے دار ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں. کون سے ایم این اے نے نکل کر کراچی کے لیے احتجاج کیا؟
آپ کے ماڑی میں جا کر دیکھیں جو ان کا گڑھ ہے اس وقت قادر پٹیل وہاں سے MNA جیتا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ کچے مکان ہیں، ان مکانوں میں پینے کا پانی نہیں ہے صاف، بیچارے دیہڑی دار لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، 300-400 روپے روز کی دیہڑی لگاتے ہیں، وہ پانی خرید کے اپنے بچوں کو پلائے گا، تعلیم خرید کے پلائے گا، بجلی کا بل بھرے گا، یا مجھے بتائیں اسپتال کی دوائیاں افورڈ کرے گا، وہ کدھر جائے گا؟ وہ خودکشی کرے گا، وہ منشیات بیچے گا، وہ کرپشن کرے گا، وہ موبائل چھینے گا، وہ کراچی کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کرے گا اپنے گھر کو پالنے کے لیے۔ یہ تو پوری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس وقت کراچی کی عوام کا، کرپشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خودکشیاں کریں یا دوسروں کو مار کر اپنا گھر چلائیں۔ تو یہ پاکستان کے چلانے والوں کو بھی اب سوچنا ہوگا، کراچی ایک ایسے فساد کی طرف آپ گولا ہو چکا ہے کہ نہ خدا نہ خستہ یہاں پہ کوئی اور قانون اب زندہ ہوا تو کراچی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اتنی کرپٹ ترین اور اتنی بدبودار حکومت جو اس وقت سندھ پر مسلط ہے، جس کمپرومائز کے تحت ان کو دی جا رہی ہیں سیٹیں، جس طرح یہ ROs کو مینیج کر رہے ہیں، جس طرح یہ الیکشن کے اندر الیکشن ریزلٹس کو مینیج کر رہے ہیں اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے، اس چیز کو ختم کیا جائے۔ سندھ سے جو قبضہ مافیا ہے، یہ جو مسلط ہو گئی ہے ہم پر، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں ملک چلانے والے، اگر وہ ملک کے خیر خواہیں۔ یہ کراچی ریونیو انجن ہے پورے پاکستان کا۔ ہمارے صاحب ایک بات یہاں پہ یہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں، کینٹونمنٹ کے انتخابات ہوں، وہاں سے اس کو ووٹ ضرور مل رہے ہیں، تو کیا عوام کی حمایت تو اس کو حاصل ہے نا؟ دیکھیں آر او کون لگائیں گے؟ جو ٹیچر جو RO بیٹھتے ہیں، پریزیڈنٹ افسر جا کر بیٹھتے ہیں، یہ سارے تو سندھ سے لا کر انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ پولیس کس کے ماتحت چل رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو یہ تمام چیزیں اس لیے زیادہ شاید لگ رہی ہوں گی کیونکہ PSP اس وقت کینٹونمنٹ انتخابات میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا، ہم نظر نہ بھی آئے نا، میں جو بات کر رہا ہوں حقیقت پر بات کر رہا ہوں۔ ہم کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں ووٹ دے دو، ہم کہتے ہیں بہتری کی بات کر لو نا۔ بہتری کی بات تو سچائی اور حقیقت تو یہی ہے جو مینجمنٹ ہو رہی ہے اس وقت سندھ کے اندر۔ آپ کے سامنے جس طرح پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ ایک پانی بھی بوائل کرنے رکھتے ہیں تو ایک لمٹ آتی ہے، اس کے بعد وہ پتیلے سے باہر آ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے کراچی کی عوام کا پرسان حال کوئی نہیں بن رہا، یہاں پر آ کر جو شب خون مارا جا رہا ہے، یہاں پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، یہاں بجلی کے بلوں میں نئے ٹیکس ڈال دیے انہوں نے KMC کے، انہوں نے کچرا اٹھانے کا سوئی گیس کے بل میں یہ نیا ٹیکس ڈلوانے جا رہی ہے سندھ حکومت، انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سندھ پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا اگر وہ کسی دوسرے مذہب میں ہے۔ وہ پہلے جائے گا پٹیشن فائل کرے گا مجسٹریٹ کے پاس، وہ 7 دن کے اندر اس کو بلوائے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ یورپ کا ملک نہیں ہے، کوئی فرانس کا نہیں ہے، اٹلی کا نہیں ہے۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 9 سال کی عمر میں سلام قبول کیا تھا، تو آپ ان لوگوں سے کیا امید رکھ رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ اور میں مسلمان ہیں تو ان لوگوں سے کیا امید رکھ رہے ہیں جو اس طرح کا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون پاس کر رہے ہیں؟ ذرا PTI کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ جو اس وقت وفاقی حکومت ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی جو 2 سال بچے ہوئے ہیں اس میں ہم ایسے کام کر جائیں گے کہ دنیا ہمیں یاد رکھے گی، اور کابینہ کو کہا ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کر کے چلنا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں کچھ کر جائیں گے یہ لوگ؟ یار انہوں نے جو 3 سال میں کیا نا وہی عوام ابھی تک بھگت رہی ہے، باقی 2 سال کا عوام تو بھاگ رہی ہے۔ ان سے آپ دیکھیں نا، حیدرآباد میں 2 سال پہلے میرے وزیر اعظم صاحب نے ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا جو اسلام آباد میں ربن کٹا تھا، نہ اس یونیورسٹی کی آج تک جگہ لی گئی، نہ اس یونیورسٹی کا کوئی وجود آیا 2 سال میں۔ تو اگلے 2 سال میں کیا ہونا ہے؟ 40 بسیں اگر یہ نواز شریف کے پروجیکٹ پہ 3 سال بعد جو 3 سال سے مکمل پڑا ہوا ہے، 40 بسیں لا کر اس پہ کہتے ہیں جی ہم فیتے کاٹنے پوری تصویریں بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں۔ یہ پورا کراچی جو 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، 40 بسیں اس کو سنبھال سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں، چنچی رکشے مقدر بن چکے ہیں اس کراچی والوں کے۔ تو بھائی خان صاحب سے تو ہم سب کو بڑی امید تھی جب خان صاحب کنٹینر پہ تقریریں کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے خان صاحب بولے خان صاحب نہیں ہے۔ خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی ہوگا، گورنر ہاؤس لائبریریز ہوں گی، اور دیکھ لیں ساری باتیں تو جھوٹ پہ کپلندہ نکلی ہے۔ 100 دن میں $100 ارب ان کے ایک مراد صحیح صاحب لا کر کہتے تھے کہ قوم کے منہ پہ مار دیں گے، ان سے چھین کر $100 ارب باقی جو بچیں گے اس سے قرضے اتار لیں گے، یہ کر لیں گے، ملک وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ ملک تو ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پہنچ گیا 3 سال کے اندر، عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ اس وقت شرم ہی نہیں آ رہی جھوٹ بولتے ہوئے۔ پھر اگر میں بات کر رہا ہوں نا سچائی کی طرف، کسی کے پاس کوئی بات نہیں ملے گی، وہ کردار کشی پہ لگ جائے گا، وہ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے اپنے اندر ہی تبدیلی لیا ہے، ملک میں تبدیلی نہیں لائے۔ اور مہنگائی جو ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں، جہاں پہ کہا جا رہا تھا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کچھ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسیز لانی چاہیے؟ لوگوں کو کس طرح سے سبسیڈائز کریں، لوگوں کو کس طرح سے سہولت دیں گے یہ؟
जो देखें, जो गंदम बिल्कुल सड़ जाती है ना, वो उठाकर ये यूटिलिटी स्टोर पे फेंक देते हैं। जो चीनी बिल्कुल नाकस क्वालिटी की होती है वो यूटिलिटी स्टोर पे ले जाकर फेंक देते हैं। वहां भी आवाम को नहीं मिलती, वहां भी वो जो माफिया एक बैठी हुई है बाहर जाकर मार्केट में लोगों के पास उनका सौदा कर देती है। इस वक्त आवाम का तो जीना दोबर कर दिया, सब मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बाशमूल मैं इस सिंध के शहर कराची की बात कर लूं, बाकी शहरों में सिंध के यही हाल है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कराची के साथ ज्यादती हो रही है, पूरे सिंध के साथ कराची से कश्मीर तक यही हाल है। बर्बाद कर दिया है। वहां कुत्ता काटता है, लड़का ना में बच्चे को, बेचारी उसकी माँ उसको गोद में उठाकर तड़पते हुए बच्चे को कराची तक पहुंचती है। वहां पूरे सिंध में कहीं उसको वैक्सीन नहीं मिलती और कराची आके वो डेथ कर जाता है। देखें, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अशर के मैदान में हम सबको इसका जवाब देना होगा। हम बड़ी मैं कहता हूँ बगैरती के साथ, माजरत के साथ चैनलों पे बैठकर झूठ का पलंदा अंबार लगा रहे होते हैं बाज लोग, और उनको शर्म भी नहीं आ रही होती वो क्या बोल रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। नईम कुरैशी साहब हैं, तज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, इनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईम साहब, इस वक्त जो बात की हुमायूं साहब ने कि इस वक्त न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत का भी फेलियर नजर आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, चीनी लेने के लिए अगर जाते हैं कि वो सस्ती मिल जाएगी तो उसके साथ वो कहते हैं मजीद चीजें भी लें, तो ये क्या चल रहा है मामला? वफाकी हुकूमत का भी कसूर है, बेशक वफाकी हुकूमत को भी कराची पे तवज्जो देनी चाहिए। और वफाकी हुकूमत के साथ साथ असल इशू जो है वो ये है मेरी राय में कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है उन्होंने बहैसियत जमात के कराची में वो काम नहीं किया जिसकी उनसे तवक्का की जा रही थी, जो उनका फर्ज था। कराची के लोगों ने उन्हें वोट डाला, जैसे वो फरमा रहे थे कि 14 MNAs हैं, MPAs हैं, लेकिन वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत को हम जिम्मेदार करार देते हैं, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है, लिहाजा तहरीक इंसाफ के लोगों को कराची में काम करना चाहिए, कराची के आवाम के लिए काम करना चाहिए और कोई प्लान बनाना चाहिए और सिंध हुकूमत को भी बताना चाहिए कि किस तरह कराची की बेहतरी की जा सकती है। लेकिन इस मामले में तहरीक इंसाफ ने कराची के लोगों को बहुत मायूस किया। अच्छा, नून लीग का भी एक बयान सामने आया कि महंगाई पर एहतजाज करने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि महंगाई का जब हम एहतजाज करेंगे पहले अवाम जो है तब्दीली का मजा ले लें। तो इस वक्त उन्होंने एक तंज भी किया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि नून लीग जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है? नून लीग ने कोई तब्दीली लेकर आए थे? नून लीग कोई एहतजाज नहीं करेगी। नून लीग ने शुक्र है ये कहा है कि लोग पहले मजा चख लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले हमारी डील हो जाए फिर हम कुछ कर लेंगे। अच्छा। वो सिर्फ डील के मुंतजिर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बातें करनी है। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे रहेंगे, बाकी यहाँ थोड़ा बहुत सिलसिला PDM की शक्ल में चलता रहेगा। उनका इस बयान को आप सिर्फ एक बयान ही समझें। अच्छा, हुमायूं साहब ने एक बात की है, वो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो और PTI आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं लूंगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा हुमायूं साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं नईम कुरैशी साहब हैं, तज़ियाकार, और हमारे साथ हुमायूं उस्मान साहब मौजूद हैं, PSP से इनका ताल्लुक है। हुमायूं साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त नून लीग का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम एहतजाज जरूर करेंगे महंगाई के खिलाफ, लेकिन पहले अवाम जरा इस तब्दीली का मजा तो चख लें। तो इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? नून लीग के हवाले से आपकी क्या राय है? जब ये 2018 के इलेक्शन नहीं हुए थे ना, तो अवाम का जो जनरली रद्द-ए-अमल था उसमें बहुत सारी नून लीग की करप्शन के केसेस भी थे। अवाम समझती थी कि ठीक है जी, लूट मार हुई है इस मुल्क में और उसका एहतसाब होना चाहिए, जिसके तहत बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब का उस वक्त नजरिए का साथ भी दिया, उनके हक में तजिया निगारों ने बात भी की चैनलों पे बैठकर। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने उस सारे जो मैं समझता हूँ करप्शन उनके लोगों ने की थी, अपनी नाअहली की वजह से उन सबको क्लीन चिट दे दी है। आप देखें ना, जितने भी बाई इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए हैं उसमें तो बड़ी तेजी से जो PTI की सीटें थी वहां पे नून लीग जीत रही है। तो नून लीग तो चाहती है कि मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ ले खान साहब की जो हरकतें हैं उससे अवाम मजीद पिसेगी। उनको नजर आ रहा है इस वक्त कर्जे जिस इंतहा की लेवल पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में 2018 में जब वो आए थे उस वक्त कर्जों का रेशियो क्या था और आज क्या कर्जों का रेशियो हो गया। तो नून लीग तो इन सारे इस वक्त सिनेरियो से मजे ले रही है और अवाम की जो बेइज्जती है, अवाम की चीखें हैं, वो उनको याद दिला रही है बार बार कि तुम इमरान खान को याद करते थे, तुम उसकी कंटेनरों से तकरीरों से मुतासर थे। तो आज पूरी कौम अजाब भुगत रही है, मेरा ख्याल है कि। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग ये आपस में मिल गए
ये आपका कहने का मतलब? बिल्कुल, ये सब तीनों तो एक ही थाली के चटे बटे हैं। जिस रवायत पे पीपल्स पार्टी चलती है उसी पे नून लीग चलती रही है। अब देख लें पीटीआई के भी बहुत सारे वज़ीर हैं जिनकी करप्शनों के बाहर लगे हुए हैं। आप देखिएगा जब 2023 में ये फारक होती है हुकूमत, उसके बाद नायब से इनके खिलाफ भी कितने केसेस उठते हैं और कितनी करप्शन नजर आती है। इन सारे सिनेरियो में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी मेरी मोहतबाना आपसे रिक्वेस्ट है कि 13 दिन पहले कुछ माहीगीरों को, ये बड़ी अहम बात है अगर आप मुझे इजाजत दें, 13 दिन पहले कुछ माहीगीरों को, पाकिस्तान के माहीगीरों को इंडियन आर्मी ने अपनी हदूद शो कर उनको अरेस्ट कर लिया है। मैं परसों उनके घरों पे विजिट करके आया हूँ। उनके घरों पे बड़ा कोहराम बचा हुआ है, फाका कशी पे मजबूर हैं। ये केमाड़ी का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, उसके अंदर मच्छर कॉलोनी, वहाँ के ये बेचारे 13 जो माहीगीर हैं वहाँ के रिहायशी हैं और सारे गुर्बत की लकीर से इंतहाई नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। एक घर में उनकी 9 बच्ची हैं, उनके घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं और बदकिस्मती से ना हमारे वजीर आजम ने उनकी अभी तक इस बात को डिमांड को इंडिया के सामने रखा। हम उनका एक पायलट पकड़ते हैं जो यहाँ बम्बारमेंट करने आता है, उसको कॉफी पिलाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं और उसको बड़ी इज्जत से रुखसत कर देते हैं जो हमारे मुल्क पे हमला करने आता है। और ये जो मछेरे अपने रोजगार के लिए समुद्र में गए हुए थे, इनको पकड़ लिया उन्होंने और उनकी टॉर्चर की वीडियो आज इंडियन मीडिया से वायरल हुई है कि उनको किस तरह शदीद मारा गया है कि उनकी टांगे वांगे फ्रैक्चर हुई हैं और वो चल नहीं पा रहे हमारे मछेरे जो मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई हैं। तो हमारे ना प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए आवाज उठाई है, ना हमारे सदर पाकिस्तान ने उनके लिए आवाज उठाई है, बल्कि हमारे मुल्क के चलाने वाले इदारों ने भी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिस आप दुश्मन मुल्क के फौजियों को पकड़कर चाय पिलाकर एक जेस्टर, गुड जेस्टर देते हैं, अच्छा करते हैं, आप अच्छा करते हैं कि एक रवायत कायम कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन उन लोगों से ये कहें कि वो भी तो थोड़ी शर्म कर लेना, जो ना कोई टेररिस्ट है, ना कोई बेचारा है कि अपने रोजगार पे निकला, आप उसको पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी टांगे तोड़ रहे हैं, उसके लिए कोई अपील नहीं कर रहा। ये भी इसी जी हुमायूं साहब, अब बात ये आ रही है कि आपने छोटी सी एक बात ऐड कर दूं, बदकिस्मती शहर की देख लें, एक सफदर साहब पकड़े जाते हैं पीसी से तो बिलावल साहब उठकर आर्मी चीफ को फोन कर देते हैं कि भाई सफदर साहब को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, सफदर साहब को कैसे पुलिस घुस गई। तो भाई खुदा के वास्ते इन मछेरों के लिए भी मैं बिलावल साहब को कहूंगा थोड़ी करत पकड़े और आर्मी चीफ को एक फोन करके रिक्वेस्ट करें कि ये सिंध के इस शहर के, ये मेरे शहर के, मेरे सूबे के ये बेचारे रहने वाले हैं, ये शहरी हैं, इनके लिए बात करें कहीं। ठीक है। अच्छा हमारे साथ बात ये है कि ये तो आपने बात कर ली उन मछेरों की, पाकिस्तान की अगर बात कर लें कि सीव्यू पे एक ऐसा गरीब मजदूर जो कि लोगों के पांव धुलाता था, उसके लिए भत्ता लेने आते थे 2000 रुपए हफ्ता, उसने भत्ता नहीं दिया तो एक जो भत्ताखोर था उसने गाड़ी चढ़ा दी, उसको माजूर कर दिया है। तो बात यह है कि भत्ताखोरी तो अभी पाकिस्तान में, जो कराची शहर के बारे में आप कहते थे कि कराची में खत्म हो गई है, भत्ता अब कोई नहीं दे रहा, भत्ताखोरी तो जारी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मैं कोई सिर्फ नंबर पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा आपके चैनल पे। इस वक्त आपके माड़ी के अंदर आ जाएं, जितने अड्डों के, ट्रक अड्डों के ठेके चल रहे हैं, सीवीयू के ठेके चल रहे हैं, जितने भी ये सारे हॉक्सवे पे ठेके चल रहे हैं, समुद्र की सैली पट्टियों पे ठेके चल रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी ने अपने उन करप्ट और 2 नंबर लोगों को ठेके दे के रखे हुए जाली, जिसके ऑफिशियल कोई लेटर्स नहीं है, ऑफिशियल केएमसी से कोई चीजें नहीं है। वो वहां पे कलेक्शन करते हैं, वहां पर हॉक्सवे जाने वाले, मुबारक वली जाने वाले, पिकनिक मनाने वाले लोगों को जबरदस्ती बैरियर लगाकर रोकते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। ये टोटल इसके पीछे पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आप जाकर ऑडिट कर लें, अगर मैं इसमें झूठा निकलूं तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दें। जितनी बदमाशी है जो भत्ताखोरी की हो रही है, इसके अंदर 100% पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। सही है। अच्छा ये पीटीआई जो है वो 3 सालों में अद्वियात की कीमतों में 4 बार इजाफा कर चुकी है। महंगाई की तो बात हम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ अद्वियात, जान बचाने वाले जो ड्रग्स हैं उसके मामला जो हैं वो लोगों के हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। क्या होगा फिर अगर अद्वियात की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी तो? देखिए मैं तो सिंपल बात करूंगा, आपने कभी किसी नशेई को देखा नशा करते हुए? वो जब नशा कर लेता है ना, उसके बाद वो जहाज बन जाता है, उसको सब चीज अच्छी नजर आ रही होती है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान भी कोई ऐसा नशा कर रहे हैं, नशा करने के बाद उनको नीचे सब कुछ अच्छा नजर आ रहा होता है और हर तरफ बेहतरी नजर आ रही होती है। इन्हें तो कोई गैरत नाम की चीज ही नहीं है ना, चुल्लू पर पानी। हमारे साहब अच्छा यहाँ पे ये बात आ रही है कि ठीक है पीटीआई बुरी, पीपल्स पार्टी बुरी है, नून लीग बुरी है, अवाम किसकी तरफ देखें? देखें अवाम भी बेहिस हो चुकी है, अवाम भी लाचार हो चुकी है, अवाम का भी अपना कसूर है। 10,000 रुपए पे खानदान बिक जाते हैं वोट के लिए। यहाँ पे किसको वोट देते? आप क्या समझते हैं? देखिए मैं अवाम निकलती नहीं है ना आपके सामने जो जनरल इलेक्शन 2018 का टर्नआउट है, आप देख लें, जनरली तो 17-18% था, तो आपने उसको 30-32 में नहीं किया, जिस तरह भी किया हम सबको पता है। अवाम तो फेड अप हो चुकी है आपके सारे सिस्टम से। तो अवाम को भी अब चाहिए कि भाई खड़े हो जाएं, अपने अंदर से लीडरशिप निकालें। हम नहीं कहते कि हमारे पीछे खड़े हो जाएं, जो बेहतरीन बंदा है इलाके
में अपना बंदा खुद मुंतखब करें और उसके पीछे खड़े हो जाएं। अच्छा हुमैर साहब हमारे साथ रहेगा। नईम साहब ये फरमाइएगा कि अवाम किसकी तरफ जाएं? पीपल्स पार्टी अगर बुरी है, पीटीआई बुरी है, नून लीग बुरी है, तो अवाम किस तरफ देखेंगे जनाब? बेशक ऐसा ही है जी। इस वक्त तो लोग इन तमाम सियासी जमातों से मायूस हैं और ये मायूसी की ही कैफियत है जिसके नतीजे में अवाम बाहर भी नहीं निकलते। इस कदर बेबस और लाचार हो गए हैं इस मुल्क के अवाम कि वो ये सारी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि सिंध हुकूमत ने जो टैक्सेस का मामला किया है, बिजली के बिलों में जो 200 रुपए की बात की, फिर ये कचरा उठाने के लिए जो बात की है, और खुद हुकूमत बता रही है कि जी इससे हमें 5 अरब रुपए मिल जाएंगे, बिजली के बिलों में 9 अरब मिल जाएंगे। तो बात यह है कि लोगों को चाहिए कि अपने मसाइल के गिर्द जमा हों और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, और इस किस्म के किसी भी किस्म के बिल देने की जरूरत नहीं है। सही है जनाब। नईम साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हुमायूं भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जाते जाते इतना बताते जाएं कि ईवीएम मशीन जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इमरान खान साहब का कहना है कि यही मशीन जो है वो लोगों के मसाइल को हल कर सकती है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो अवाम ही बताएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वकारुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।